السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو میرے چینل وائس آف 380 پر خوش آمدید۔ دوستوں، آج کی جو ویڈیو ہے وہ سورۃ الواقعہ کے بارے میں ہے۔ آپ کو پتہ ہے سورۃ الواقعہ قرآن مجید کی ان صورتوں میں سے ہے جس میں قیامت کا نقشہ نہایت ہی جاندار اور عبرت انگیز انداز میں بیان کیا گیا ہے اور انسانوں کی ابدی انجام کی کیفیت کو واضح کر دیا گیا ہے۔ اس صورت کا مرکزی موضوع یہ ہے کہ قیامت ضرور برپا ہوگی، اور جب وہ دن آئے گا تو دنیا کے سب لوگ 3 بڑے گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، اور پھر ان کے اعمال اور کردار کے مطابق ان کا انجام متعین ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں تینوں گروہوں کا نہایت ہی بلیغ انداز میں ذکر فرمایا ہے۔ پہلا گروہ ہے السابقون السابقون، یعنی کہ سبقت لے جانے والے، جو ایمان اور اعمال صالحہ میں آگے بڑھنے والے گروہ ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے دنیا میں نہ صرف اللہ کی اطاعت کی بلکہ اپنے زندگی کے ہر لمحے کو اس کی رضا کے مطابق گزارا۔ ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون السابقون اولئک المقربون، یعنی سبقت کرنے والے آگے بڑھنے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے مقرب بندے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے آگے ہوں گے، خواہ وہ انبیاء ہوں، صادقین ہوں، شہداء ہوں یا صالحین۔ ان کا درجہ باقی سب سے بلند ہے۔ ان کے لیے جنت کی اعلیٰ ترین نعمتیں ہیں، ایسی نعمتیں جن کی مثال دنیا میں دی ہی نہیں جا سکتی۔ ان کے لیے موتی اور جواہرات سے مزین تخت، ایسے میوے جو کبھی ختم نہیں ہوں گے، چشمے جن سے شہد، دودھ اور شراب طہور جاری ہوگی، اور سب سے بڑھ کر ان کے لیے اللہ کی قربت اور دیدار کی نعمت ہوگی، جو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ وہ گروہ ہے جو سبقت لے جانے والے ہیں۔ اب آتے ہیں دوسرا گروہ۔ دوسرا گروہ کون ہے؟ یعنی دائیں ہاتھ والے۔ قرآن کہتا ہے یعنی دائیں ہاتھ والے کیا ہی خوش نصیب ہیں۔ وہ دائیں ہاتھ والے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جو ایمان لائے، نماز قائم کی، صدقہ دیا، نیکیوں کی طرف مائل رہے، لیکن ان کا مقام السابقون کے درجے سے کم ہوگا۔ ان کے لیے بھی جنت کی نعمتیں ہوں گی، خوشبودار سایہ دار درخت ہوں گے، کھجور اور کیلے کے درخت ہوں گے، چشمے اور نہریں ہوں گی، خوبصورت ساتھی اور ہمیشہ قائم رہنے والی زندگی۔ ان کے چہرے خوشی اور سکون سے چمکتے ہوں گے اور وہ جنت کی راحتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ تیسرا گروہ کون ہے؟ تیسرا گروہ یعنی کہ بائیں ہاتھ والے۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے یعنی بائیں ہاتھ والے، بائیں طرف والے، کیا ہی بدبخت ہیں وہ بائیں طرف والے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے دنیا میں کفر کیا، حق کو جھٹلایا، تکبر کیا، گناہوں میں ڈوبے رہے اور آخرت کو بھلا کر دنیا کے عارضی فائدوں میں لگے رہے۔ ان کے لیے جہنم کی لپٹیں کھولتا ہوا پانی اور زقوم کا درخت ہوگا، جسے کھا کر وہ پیٹ بھرنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ مزید بھوک اور پیاس کا باعث ہوگا۔ ان پر عذاب کے فرشتے مقرر ہوں گے، وہ ہمیشہ کے لیے حسرت اور ندامت میں مبتلا رہیں گے۔ یہ تقسیم ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ یہ تقسیم ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسان اپنی دنیاوی زندگی میں اپنے اعمال کے ذریعے یہ فیصلہ خود کرتا ہے کہ قیامت کے دن وہ کس گروہ میں شامل ہوگا۔ اگر انسان ایمان کے ساتھ نیکی کی طرف بڑھتا ہے، عبادت میں اخلاص رکھتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے اور اللہ کی رضا کو مقدم رکھتا ہے، تو وہ سابقون یا کم از کم اصحاب الیمین میں شامل ہوگا۔ لیکن اگر وہ دنیا کی لذتوں اور گناہوں میں گم رہتا ہے،
آخرت کو بھلا دیتا ہے، نیک عمل چھوڑ دیتا ہے تو وہ اصحاب شمال میں شمار ہوگا۔ سورہ واقعہ کی یہ تقسیم دراصل ایک آئینہ ہے جو ہمیں اپنا چہرہ دکھاتی ہے کہ ہم فی الحال کس صف میں ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس صورت کی آیات بار بار دل کو جھنجھوڑتی ہیں اور یہ سوال پیدا کرتی ہیں کہ ہم اپنی آخرت کو کس درجے میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کا مقصد صرف معلومات دینا نہیں بلکہ انسان کو عمل کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ السابقون کی مثال ہمیں یہ دعوت دیتی ہے کہ زندگی کو اللہ کی اطاعت میں بسر کیا جائے اور نیکی میں سبقت حاصل کی جائے۔ اصحاب الیمین ہمیں یہ حوصلہ دیتے ہیں کہ اگرچہ ہم کامل درجے میں نہیں پہنچ سکتے مگر پھر بھی نجات اور کامیابی ممکن ہے، اور اصحاب شمال ہمیں خبردار کرتے ہیں کہ گناہوں اور کفر کا راستہ انجام کار تباہی ہے۔ اس لیے عقل مند وہی ہے جو دنیا کو آخرت کی کھیتی سمجھ کر اعمال صالحہ کرے تاکہ قیامت کے دن وہ کامیاب اور خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو۔ سورہ واقعہ کے مطابق سے ایک اہم حقیقت یہ بھی سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکمل اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ذریعے اپنا انجام طے کرے۔ نہ جنت اتفاق سے ملے گی اور نہ جہنم حادثاتی طور پر، بلکہ یہ سب کچھ انسان کے اعمال کا نتیجہ ہوگا۔ اسی لیے قرآن نے بار بار سوچنے، تدبر کرنے اور اپنی اصلاح کی طرف بلایا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ واقعہ پڑھا کرو کیونکہ یہ سورہ فاقہ سے بچانے والی ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس سورت کی تلاوت نہ صرف دنیاوی برکت کا ذریعہ ہے بلکہ انسان کو آخرت کی حقیقت بھی یاد دلاتی ہے اور اسے عمل کے لیے بیدار کرتی ہے۔ قیامت کا دن ختمی حقیقت ہے اور اس دن کوئی سفارش، کوئی مال و دولت، کوئی دنیاوی رتبہ انسان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ اس دن صرف ایمان اور اعمال صالحہ کی روشنی ہوگی جو انسان کو کامیاب بنائے گی۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، دیکھیں کہ ہم کس گروہ کے قریب ہیں، اپنی کمزوریوں کو دور کریں اور نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے کی کوشش کریں تاکہ ہم بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہوں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی جنت میں داخل کرے گا اور اپنی رضا اور قرب سے نوازے گا انشاءاللہ۔ اچھا، ایک اہم سوال ہے کہ ہم سورہ واقعہ کے اس پیغام سے اپنی زندگی میں کس طرح مدد لے سکتے ہیں۔ اب ہم عملی زندگی میں دیکھ لیتے ہیں کہ عمل کے لحاظ سے ہمیں کیسے رہنمائی مل سکتی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے خود کو پہچاننا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم فی الحال کس گروہ کے قریب ہیں۔ کیا ہم صرف دنیا میں مصروف ہیں یا آخرت کی فکر بھی کرتے ہیں؟ یہ صورت ہمیں اپنا محاسبہ کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ قرآن نے السابقون یعنی سبقت کرنے والوں کی تعریف کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کا موقع ملے تو دیر نہ کریں۔ نماز، صدقہ، قرآن پڑھنا، دوسروں کی مدد کرنا، چھوٹی نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھیں۔